السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی تو پیاری شہزادیوں، آج پھر ہم پردے سے ریلیٹ کچھ ٹاپکس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو دیکھیں، ایک سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے ٹک ٹاکر کے قتل سے ریلیٹ۔ تو قاتل کون ہے؟ صرف وہ لڑکا یا ہم سب؟ ایک مسکراہٹ جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، ایک آنکھ جس میں خواب تھے اب پتھرا گئی، ایک لڑکی جو کل تک ٹک ٹاک کی اسکرین پر تھی آج لاش کی تصویریں بدل گئی۔ لوگ چیخ رہے ہیں، غیرت کے نام پر قتل، بوائے فرینڈ قاتل ہے، اسلام کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہم نے اپنی بچیوں کو کب سنبھالا تھا، ہم نے کب انہیں وقت دیا تھا، ہم نے کب انہیں بتایا تھا کہ اللہ کی حدود کیا ہیں۔ آج اگر ہماری بچی کسی غیر کے ساتھ نظر آتی ہے تو یہ حادثہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ تو برسوں کی غفلت، نرمی، بے خبری اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ جب وہ بے پردگی پر فخر کرنے لگی، ہم نے کچھ نہ کہا۔ جب وہ انسٹاگرام پر بے محابت تصویریں اپلوڈ کرنے لگی، ہم نے نظر پھیر لی۔ جب وہ نامحرموں سے دوستی کی باتیں کرنے لگی، ہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب وہ دیر تک موبائل استعمال کرنے لگی، ہم نے کہا بچے آزاد ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر اب جو وہ مار دی گئی تو صرف قاتل کون ہے؟ یہ قتل صرف اس لڑکے نے نہیں کیا، یہ قتل اس باپ کی دیوسی نے کیا جو بیٹی کو شریعت کی روشنی میں تربیت نہ دے سکا۔ یہ قتل اس ماں کی بے حسی نے کیا جو بیٹی کو بس خوش رہو کا فریب دیتی رہی۔ یہ قتل اس سوسائٹی نے کیا جو فحاشی کو آزادی کہتے ہیں اور غیرت کو جاہلیت۔ یہ سب اللہ کی حدود کو پامال کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو بڑھتا ہے وہ ظالم ہے۔ لیکن ہم تو خود ان حدود کو پاؤں تلے رون رہے ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کے محبت کے نام پر جلتے ہوئے دوزخ میں دھکیل رہے ہیں، پھر روتے ہیں، سسکتے ہیں، لیکن سبق نہیں سیکھتے۔ اب بھی وقت ہے، ہمیں اپنی بچیوں پر نگاہ رکھنی ہے، صرف ظاہری پہرا نہیں، دل کی تربیت کرنی ہے، انہیں وقت دینا ہے، انہیں محبت دینی ہے، انہیں قرآن، حیا، غیرت اور حدود الہی کا شعور دینا ہے۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو کل کوئی اور سنا مرے گی اور ہم صرف تصویریں دیکھ کر ٹویٹس اور کمنٹس کرتے رہیں گے۔ تو پیاری بہنوں، اس سوشل میڈیا کے فتنے سے بچ جائیں، اس سے نکل جائیں۔ ایک اور بات، بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے خاوند کے پاس دوسری عورتوں کی خلقی اوصاف بیان کرتی ہیں، یعنی وہ کیسی ہے۔ کسی سے ملاقات کر کے آئیں گی تو خاوند کو تفصیل سے بتائیں گی کہ فلاں عورت ایسی تھی اور فلاں ایسی تھی۔ یہ عمل محظور ممنوع ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ شوہر کو بیان کردہ خوبیاں پسند آ جائیں، جس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا جس کا ذکر کر رہی ہے خاوند اس سے فتنے میں پڑ جائے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں سے کیا کہا کرتی تھی، لا تصفننی لازواجکن، اپنے خاوندوں کے سامنے میرا حلیہ صفات نہ بیان کرنا۔ عمومی حکم کے ساتھ ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے غالباً بالخصوص اپنے بارے میں اس لیے منع کیا ہوگا کہ وہ ام المؤمنین ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے پوچھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیسی ہیں یا ان کی شباہت کیسی ہے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں تاکید سے منع فرما دیا۔ تو پیاری بہنوں، کوشش کیا کریں، میں نے خود پرسنلی ایسی بہت دیکھی ہیں عورتیں جو اپنے خاوندوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے دوسری عورتوں کی خوبیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے پرہیز کریں۔ اگر وہ باپردہ ہیں تو ان کو باپردہ رہنے دیں، ان کے پردے کی حفاظت کریں۔ ایک اور سوال، کلر والی کانٹیکٹ لینس لگانے کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، آج کل آنکھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان میں کلر والی کانٹیکٹ لینس لگایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا استعمال اسلامی روح سے کیسا ہے؟ ایک لینس ضرورت کے تحت لگایا جاتا ہے، آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن وہ لینس جو زینت کے طور پہ آنکھوں کا رنگ بدلنے کے خاطر استعمال کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کئی وجوہ سے جائز نہیں ہے۔ طبع کی بعض رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں آنکھوں کے لیے نقصان کا پہلو ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ اپنا ہاتھ ہلاکت میں مت ڈالو، یہ لوگوں کے لیے دھوکے کا سبب ہے۔ آنکھوں کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے مگر لینس سے وہ رنگ بدل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس میں خلقت کی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ اس لینس کو لگانے سے عام آدمی یہی سوچے گا کہ اس کی آنکھ ایسی ہی ہے، جبکہ اسے تبدیل کیا گیا ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ تبدیلی خلقت نہیں بلکہ مثل چشمے کی ہے، جبکہ چشمہ اور لینس میں بہت فرق ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ پاک کی فطرت وہی ہے جس پر انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ لینس کافی مہنگی ہوتی ہیں جو اسراف کے زمرے میں بھی آتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 29 ہے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ اس میں ایک عیب دار پہلو یہ ہے کہ خوبصورتی کے لیے آنکھ کی شکل کسی جانور کے مشابہ بھی ہو سکتی ہے، اس وقت یہ حرام ٹھہرے گا۔ کفار کے یہاں خاص طور سے خواتین میں فنکشن کے موقع سے یہ فیشن کے طور پر عام ہے، ہمیں اس وجہ سے بھی اس سے بچنا ہے۔ اس سلسلے میں عرب کی مشائخ کا بھی عدم استعمال کا ہی فتویٰ ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر قوت بصارت کے لیے ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر مجرد زینت کے لیے ہے تو ترک استعمال ہی اولیٰ ہے۔ کانٹیکٹ لینس جو آتے ہیں وہ آپ ٹرانسپیرنٹ بھی لے سکتی ہیں، اس سے آپ ان سب چیزوں سے بچ جائیں گی۔ شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ لینس اگر بطور ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بلا ضرورت ہو تو اسے چھوڑنا احسن ہے، خصوصاً جب اس کی قیمت زیادہ ہو، کیونکہ یہ اسراف ہوگا اور اسراف حرام ہے۔ علاوہ ازیں اس میں دھوکہ ہے کیونکہ وہ اپنی حقیقی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی، جس کی ضرورت بھی نہیں۔ شیخ عبداللہ بن جبرین نے کہا ہے کہ کلر والی لینس کا استعمال جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ کی تخلیق کی تبدیلی پائی جاتی ہے، اس لیے خواہ مرد ہو یا عورت بلا ضرورت یعنی بطور زینت کلر والی کانٹیکٹ لینس کا استعمال نہ کرے اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر راضی ہو جائے۔ یقیناً اللہ پاک نے ہماری آنکھ کو جیسا چاہا خوبصورت بنایا۔ جن بعض علماء نے مرد اور عورت کے لیے اس کو جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں حجاب اور نقاب کے ساتھ بازاروں اور دیگر مقامات پر نظر آتی ہیں، لیکن ان نقابوں پر مختلف جملے اور الفاظ درج ہوتے ہیں جیسے ماشاءاللہ، شہزادی وغیرہ۔ خاص طور پر ماشاءاللہ لکھا ہوا نقاب بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس معاملے پر غور کریں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طرز عمل صحیح ہے؟ اس کا جواب نہایت سادہ اور واضح ہے، ہرگز نہیں۔ نقاب کا مقصد تو یہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو غیر محرم نگاہوں سے چھپائے، لیکن جب نقاب پر نمایاں طور پر ایسے الفاظ لکھے جائیں جو توجہ کھینچنے کا باعث ہو تو یہ حجاب کے اصل مقصد کے خلاف ہے۔ یہ دیکھنے والے کو غیر ارادی طور پر متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو کہ شرعی پردے کے روح کے منافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں اور اہل خانہ کو اس بات کی نصیحت کریں کہ نقاب سادگی اور شرم و حیا کا مظہر ہونا چاہیے، نہ کہ زینت اور نمائش کا ذریعہ۔ یاد رکھیں علم حاصل کرنا اہم ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں۔ کیا ہم نے اپنی بہن بیٹی یا گھر کی خواتین کو اس بارے میں سمجھایا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہی انہیں بتائیں اور اپنی بہن بیٹیوں کو تلقین کریں کہ وہ سادہ، باوقار اور غیر نمائشی نقاب کا اہتمام کریں۔ ایک دن میں نے سنا ایک اسٹوڈنٹ دوسری اسٹوڈنٹ سے کہہ رہی تھی تم نقاب مت کیا کرو، آنٹی لگتی ہو۔ اس دن اپنی قرآن کلاس میں ایک لڑکی کو دوسرے سے کہتے سننا یہ میرے لیے مشکل تھا، مگر میں نے اسی وقت روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ نئی نسل تھی، یہ ڈرانے دھمکانے یا زبردستی کرنے نہیں سمجھ سکتے تھے، انہیں دلائل دینے پڑتے تھے، اور اگلے دن میں جب کلاس میں داخل ہوئی تو دلائل میرے پاس تھے۔ آج میں روٹین ورک نہیں کراؤں گی، آج یوں ہی بس اور باتیں۔ میرے کہنے کی دیر تھی، کلاس میں روٹین سے ہٹ کر کچھ ہونے کی فطری خوشی جاگ اٹھی۔ پھر میں نے ان کو پیار سے سمجھایا، میں اور آپ بہت عرصے سے وہی پرانی باتیں پڑھتے آئے ہیں، نقاب کے بارے میں کہ ڈائمنڈ بنے، نقاب کر کے پتھر نہیں جو ہر جگہ ہوتے ہیں، عیاں اور بے پردہ وغیرہ وغیرہ، مگر ہم انسان ایک ہی چیز سن کر پڑھ کر اکتا جاتے ہیں۔ کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں جو نئے سرے سے متاثر کرے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ آپ میں سے کوئی بھی بس اتنا بتا دے مجھے کہ وہ نقاب یا حجاب کیوں کرتی ہے۔ اور جب میں نے یہ بات کی تو بہت سی لڑکیاں کچھ نہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، اور پھر جواب ملے وہ یہ تھے، ابو کہتے ہیں دوپٹہ لے کے گھر سے نکلنا، میرے دادا بہت سخت ہیں اس لیے لیتی ہوں حجاب، مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے لیتی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے یہ حفاظت کرتا ہے میری اس لیے نقاب کرتی ہوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے لیتی ہوں۔ بس یہی جواب سننا تھا مجھے، اللہ کا حکم۔ ایک آہ بھر میں نے دوبارہ بولا، ہماری سوسائٹی کی خواتین کو لگتا ہے کہ پردہ ایک آپشن ہے، مرضی ہے، کرنا ہے تو کرو ورنہ نہ صحیح۔ مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس چناؤ کرنے کا اختیار ہے۔ چناؤ ان چیزوں کا کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس موجود نہ ہو، یہ تو حکم ہے اللہ کا، یہ تو آیت ہے قرآن کی، اس کا تو نزول آپ کے لیے ہوا، اس کے تو مخاطب آپ ہیں۔ پھر
کون سے چناؤ کی بات کرتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، سمجھ نہیں آ رہی اللہ کو چنیں یا اس کو جو آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی کہ دنیا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا اللہ کا چناؤ کریں گے ہم۔ یہیں پر آپ ایک بات بالکل فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ تو آپشن ہے ہی نہیں۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ آپ چنیں گے اللہ کو؟ میری اس بات پر سب ہکا بکا تھے، ایسے جیسے کوئی آخری امید بھی چھین لی جائے۔ جی میں نے صحیح کہا، آپ اللہ کو نہیں چن سکتے کیونکہ انہیں تو آپ نے پیدا ہوتے ہی چن لیا تھا جب آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ بیٹا اللہ تو ہمیشہ آپ کے ہیں، بس آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ قبول نہیں کرتے اس بات کو، ورنہ جو قبول کرتا ہے وہ تو ہر حکم خوشی سے مانتا ہے۔ بائی چانس نہیں، بائی چوائس بھی نہیں، بلکہ بائی ہارٹ مانتا ہے، آپشن سمجھ کر نہیں، حکم سمجھ کر۔ آج کل نیا رواج چلا ہے، جس کو پردے کرنے کو کہو آگے سے کہتے ہیں حیا آنکھ میں ہونی چاہیے۔ غلط کام تو پردے والے بھی کرتے ہیں اور ایسی اور بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ تب میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ آپ نبی کی بیویوں سے زیادہ حیادار ہیں۔ اللہ نے ان پر کیا اس لیے پردے کا حکم کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کو ان کی پارسائی پر شک تھا؟ نہیں، اللہ تو ان کی حفاظت چاہتے تھے۔ جب اللہ نے خود اسے ہماری حفاظت قرار دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ آج کل تو برقعے والیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے نبی خود آپ کو یہ حکم سناتے تب بھی آپ خود میں یہ بات کہنے کی ہمت پاتی؟ ایک اسٹوڈنٹ پوچھنے لگی میم جو اچھی نقاب والیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان لڑکیوں کی وجہ سے لوگوں کے طنز کا شکار ہوتی ہیں جو کہ نقاب کر کے بھی غلط کاموں سے باز نہیں آتی۔ اس لڑکی کو افسوس تھا اس بات پر۔ تو پیاری شہزادیوں، اللہ پاک کہتے ہیں پاک اور ناپاک ایک نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کی نظروں میں ان کی کیا وقت ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتہ، مگر اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں، وہ اچھی لڑکیوں میں بھی شمار نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں اس سے بڑا نقصان ہے کوئی؟ وہ پردہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے کالے کاموں کو چھپانے کے لیے کرتی ہیں، اور کبھی نہ کبھی ان سے پردہ چھین لیا جاتا ہے۔ ویسے کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ پردے کو ہم پارسائی کی نشانی سمجھتے ہیں اور داڑھی کو شرافت کی۔ اسی طرح اللہ پاک اپنی پسند کی چیزوں کی عزت کرواتے ہیں ہر جگہ۔ ایک اسٹوڈنٹ اور پوچھنے لگی اور بندہ آنکھوں کا کیا کرے جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو پیاری شہزادیوں، غض بصر پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی کہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو دل کو بیمار کر دیں۔ اللہ نے پہلے نظر کی حفاظت کا کہا، پھر پردے کا کہا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ جب آپ نگاہ کے مالک بنیں گے ساتھ ہی آپ دل کے مالک بھی بن جائیں گے، تب فرق نہیں پڑے گا کہ کسی کو کیسی لگ رہی ہوں۔ آپ کو چناؤ کرنا تھا نا، آپ دل کا چناؤ کریں، کیونکہ دل کو غلط باتیں کھٹکتی رہتی ہیں۔ آپ کو صرف یہ چیز یاد رہے گی کہ اللہ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوں، پھر امی ابو نقاب کا کہیں یا دادا، آپ صرف اللہ کے لیے کریں گی۔ آپ اگر ایک دفعہ نقاب سے ملنے والی عزت کو محسوس کر لیں، یہ آپ کی محبوب ترین شے بن جائے گی۔ پھر نہ آپ لمبے ناخن رکھیں گی، نہ خوشبو لگا کر باہر جائیں گی، نہ حجاب کے اندر سے ماتھے پر تھوڑے سے بال باہر نکالیں گی۔ میں آپ کو اپنی طرف کی بات بتاؤں تو میں نے بھی حجاب نقاب اسی لیے شروع کیا تھا کہ ہمارے خاندان میں یہی دستور تھا۔ سب چھوٹی عمر سے شروع کر دیتے ہیں، مگر پھر اصل مقصد سمجھ آنے لگا وقت کے ساتھ ساتھ، پھر ہر وقت پردے میں رہنا شروع کیا۔ بہت سی اور لڑکیوں کی طرح مجھے بھی لوگوں کی باتوں کی عادت ہو گئی، جیسا کہ آج مت کرو، آج پارٹی ہے، آج خیر ہے، تمہیں گرمی نہیں لگ رہی، تمہیں سانس صحیح آتا ہے، دم تو نہیں گھٹتا۔ یہ خود کو بڑی پارسا سمجھتی ہے، اور ایسے بہت سارے جملے، مگر مجھے صرف اتنا پتہ تھا یہ سب کر کے وہ خود کو تعویلیں دیتے تھے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جہاں انسان خود کو تعویل دے اسے سمجھ جانا چاہیے کہ وہ غلط ہے۔ پردے کی دھاک اتنی ہے کہ اگر میں آپ میں سے کسی کو بلا کر اس کے نقاب کر دوں، آپ اسے کھولنے کی ہمت خود میں نہیں پائیں گی۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ آپ کعبہ کے آگے نعوذ باللہ پینٹ شرٹ پہن کر اور بال کھلے چھوڑ کر چلی جائیں، آپ کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی۔ پر کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ سامنے ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جس دن آپ کو یقین آ گیا نا کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس دن آپ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکیں گی۔ مرنا بھی چاہیں گی تو آگے تب بھی اللہ ہی ہوں گے، ہر طرف ہر جگہ۔ اس دن آپ بنا کوئی چوں چرا کیے بس حکم کے آگے سر جھکائیں گے۔ اللہ سب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو شرعی پردے کی توفیق دیں اور شرعی پردے کے احکام پورے کرنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک اسٹوڈنٹ کی میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے پردہ کیسے شروع کیا۔ انہوں نے مکمل شرعی پردہ تب سوچا جب جامعہ میں کسی باہر سے آئی معلمہ نے ان سب اسٹوڈنٹ سے پوچھا آپ سب میں سے شرعی پردہ کون کون کرتا ہے؟ کسی ایک نے بھی ہاں نہیں کہا۔ یہ ایک مقام شرمندگی تھا کہ ابھی تک بھی بدلاؤ نہیں آیا۔ پھر بس ایک کوشش تھی جو جاری کرنی تھی، اور اللہ کی توفیق سے اور گھر والوں کے ساتھ سے انہوں نے سب سے پہلے اپنے انکل یعنی پھپھو کے ہسبینڈ کے سامنے پردہ کیا، اور الحمدللہ انہیں کچھ نہیں کہا۔ تبھی ایک ہمت ملی
تبھی ایک ہمت تھی جو دل میں آ گئی، ایک قدم جو اٹھانا مشکل تھا اب وہ مزید اٹھانا آسان ہو گیا، اور الحمدللہ پھر شرعی پردے کا سفر شروع ہوا اور ابھی تک وہ اس پر قائم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک تمام پیاری شہزادیوں جو شرعی پردہ کرتی ہیں، اللہ پاک ان کو استقامت کے ساتھ قائم رکھے اس پر۔ شادی بیاہ ہر موقع پر پردہ کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سمیت ہم سب سمیت لڑکیوں کو شرعی پردے پر مرتے دم تک قائم اور دائم رکھے۔ جو شرعی پردہ کرتی ہیں اور جو کرنا چاہتی ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جن کو اس کا علم ہی نہیں، اللہ ان کے دل میں شرعی پردے کی محبت اور عمل کی توفیق پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کچھ لڑکیاں گھر کے ماحول سے نہایت مہذب اور باحیا اور سادہ تربیت لے کر کالج یا یونیورسٹی آتی ہیں۔ ان کی تربیت اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتی ہیں، بڑوں کا ادب کرتی ہیں، پردے کا خیال رکھتی ہیں اور کسی غلط کام کے قریب بھی نہیں جاتی۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ماں باپ کی عزت کا خیال ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ نرمی اور شرافت ہی ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ کالج میں جب ان کی ملاقات کچھ شوق، بے پرواہ اور آزاد خیال لڑکیوں سے ہوتی ہے تو وہ ان کے رویے سے متاثر ہونے لگتی ہیں۔ وہ لڑکیاں باتوں باتوں میں انہیں یہ باور کرانے لگتی ہیں کہ تم بہت بورنگ ہو، تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، یہ زمانہ آگے نکل چکا ہے، اب ایسے شریف بن کر کوئی کچھ حاصل نہیں کرتا۔ شروع میں وہ شریف لڑکی ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی، لیکن تنہائی، دوسروں کی توجہ کی خواہش اور خود کو اکیلا محسوس کرنے کا احساس آہستہ اسے ان سہیلیوں کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر وہ سہیلیاں اس کا حلیہ بدل دیتی، عبایا اتروا کر جینس پہنا دیتی ہیں، ہاتھ میں کتاب کی جگہ فون پکڑا دیتی ہیں اور پاکیزہ باتوں کی جگہ فیشن، لڑکے، سیلفیاں اور پارٹیوں کے قصے تھما دیتی ہیں۔ وہ لڑکی جو کبھی نماز کے لیے وقت نکالتی تھی، اب سیلفی لینے کے لیے آئینے کے سامنے وقت گزارنے لگتی ہے۔ جو کبھی ماں سے ہر بات شیئر کرتی تھی، اب چھپ چھپ کر سہیلیوں سے میسج کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اب کول ہو گئی ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی معصومیت اور عزت کا زیور گنوا چکی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر اسے وقت پر کوئی احساس دلا دے، کوئی نیک دوست، کوئی استاد یا ماں باپ اسے روک لیں تو وہ سنبھل سکتی ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دھیرے دھیرے اتنی دور نکل جاتی ہے کہ واپسی کا راستہ ہی دھندلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کو صرف اپنی بیٹیوں کو اسکول یا کالج داخل کروانے پر اطمینان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے دوستوں، ان کا ماحول اور ان کے بدلتے رویوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ بیٹی کو صرف اچھے نمبروں کا نہیں، اچھے کردار کا تحفہ دینا چاہیے۔ اور بیٹیوں، یاد رکھو، دنیا کچھ وقت کے لیے تمہیں تالیاں دے گی، لیکن جب وقت گزرے گا تو تمہیں تمہارا ضمیر، تمہارا کردار اور تمہارا رب یاد آئے گا۔ اگر تم نے خود کو سنبھالا تو تم ہزاروں کی روشنی بن سکتی ہو، لیکن اگر بہک گئیں تو اپنا ہی چراغ بجھا بیٹھو گی۔ اور آج حجاب نہیں رہا، بلکہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ حیا اور حجاب شریعت مطہرہ میں عورتوں کا خاص وصف شمار ہوتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بلند پایہ مقام عطا فرمایا، جس مقام سے پہلے عورت جاہلی دور میں حقیر، ذلیل تصور کی جاتی تھی۔ اس کو بے وقت سمجھا جاتا تھا، لڑکی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ مگر اسلام نے عورت کو اس صحیح مقام دیا، اس کو پستی سے نکال کر عزت والی زندگی نصیب فرمائی، یعنی کہ اس کا صحیح معیار متعین فرمایا۔ انہی میں سے دو چیزیں حیا اور حجاب بھی ہیں۔ اسلام نے عورت کو حیا کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ حیا پاک دامن عورت کا مقام بہت اونچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ نقل ہیں، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حیا سر تسر خیر ہے۔ اسی طرح حجاب کے تعلق سے بھی اسلام میں کافی تاکید آئی ہے۔ عورت اسلام کے نزدیک مثل ہیرا ہے، جس کو سر عام نہیں رکھا جاتا، بلکہ ان کو حفاظت کے ساتھ چھپا کر محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی عورت شرعی حجاب میں جب رہتی ہے تو وہ فتنہ شرور سے محفوظ رہتی ہے، مردوں کے غلط نظروں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ شرعی حجاب کیا ہے؟ سر سے لے کر پیر سے پردہ کرنا، صرف اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی مجبوری کی بنا پر، جیسے راستہ صاف نظر نہ آتا ہو یا نیچے گرنے کا خوف ہو۔ آج حجاب نہیں رہا، بلکہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ برقع جو اصل حجاب اور ستر کے لیے تھا، عورتوں کا مردوں کے لیے کشش کا باعث بن گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر شریعت مطہرہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری اور ہماری آئندہ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دین حنیف پر ثابت قدم رہنے کی اور خاتمہ بالخیر فرمائے ہمارا۔ تو میری پیاری بہنوں، آؤ میں تمہیں آج تمہارے مرتبہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ دنیا کی ایک مومنہ عورت جنت کے نور سے بنی ہوئی ہے، خوبصورت شکل والی، موٹی آنکھوں والی، حوروں پر بھی غالب آ جائے گی اپنے اعمال کی وجہ سے، صرف اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے۔ اے امتی مسلمہ کی شہزادیوں، دونوں جہاں میں ملکہ کا رتبہ پاؤ گی۔ اپنی خواہشات کو نیک کر لو، اپنی تمناؤں کو پاکیزہ کر لو، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ،
پھر دیکھنا رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی اکرام سے نوازے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ ہمیں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو مقصد کو پہچانتی ہوں تاکہ اپنی نسل کو مقصد کا صحیح رخ دے سکیں، ان کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ادا کریں، ان کی نسل کفر کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جائے اور باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی ہو۔ ایک ایسی نسل کی ضرورت جو دشمن دین کے سامنے آہنی دیوار بن جائے۔ خدا را اپنی قدر پہچانیں۔ آپ امت کو وہ قیمتی لال اور گوہر دے سکتی ہیں جن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اشد ضرورت ہے۔ جب کبھی بھی اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کی آیت کو تھامنے لگو نا، دل میں خیال آئے نا کہ میں نے اللہ کی خاطر خود کو چینج کرنا، شرعی پردہ کرنا ہے، تو کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے آپ کو۔ جب آپ گناہ والی زندگی جی رہے تھے تب بھی لوگ آپ سے ناراض ہوتے تھے، اور آج جب آپ خود کو اللہ کی خاطر بدل رہی ہیں تب بھی لوگ ایسے ہی آپ کو طرح طرح کے القابات سے نوازیں گے۔ تو کوئی نہ پیاری، جنہوں نے ہمارے نبی کو نہ چھوڑا تو کیا وہ ہمیں باتیں کرنے سے باز آئیں گے؟ کبھی بھی کم ہمت نہ ہوں، ہمت کریں اور سر اٹھا کر جئیں۔ وہ بہنیں بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے خود کو ہمیشہ پردے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو مانا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو لوگوں کی باتوں پر کبھی بھی توجہ نہیں دینی چاہیے، اور افسوس ہے ان بہنوں پر جو پردہ تو دور کی بات اپنے سر پر دوپٹہ لینے کی زحمت نہیں کرتی ہیں۔ وہ کسی کا نہیں اپنا ہی نقصان کرتی ہیں، کیونکہ جو انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ ہمیشہ خسارے میں ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک سب بہنوں کو ہمیشہ باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیا میں رہنا عورت کو کئی گناہ سے بچاتا ہے۔ حیا میں رہنے سے عورت کو خوبصورتی اور عزت اور احترام ملتا ہے۔ جو بہنیں پردہ نہیں کرتی ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ آج ہی سے پردہ شروع کر دیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔